کسی بھی چمکتی دھمکتی شے کی جانب ہمارا مائل ہو جانا ہمیں بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ اگر آپ ایک دن کے لیے اپنے غصے پر قابو پا لیں اور اس عادت کو 3 یا 4 ماہ تک مسلسل اپنائے رہیں تو آپ اپنی صحت میں ایک واضح تبدیلی دیکھیں گے۔ اگر آپ کسی شخص کو متاثر کرنے کے لیے ان چیزوں کی جانب متوجہ ہونے لگیں جو آپ کے اختیار سے باہر ہیں تو جان لیجئے کہ آپ نے اپنے مقصد کو بگاڑ ڈالا ہے۔ وہ لوگ جنہیں خود پر قابو نہیں ہوتا ان کی زندگیاں پریشانیوں سے بھرپور گزرتی ہیں۔ ذہنی سکون صرف اچھے کام کرنے سے ہی مل سکتا ہے۔ تو ایک اچھا انسان کیسے بنتا ہے؟ انصاف اور نا انصافی میں سے انصاف کو چنو۔ نرم مزاجی اور بے اصولی میں سے تمہیں نرم رہنے کو چننا چاہیے۔ خود پر قابو رکھنے اور نفس کو بے لگام چھوڑ دینے میں سے تمہیں یقیناً خود پر قابو رکھنے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جب تم اپنی شخصیت میں ایسی تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً تم ایک اچھے انسان بن پاؤ گے۔ اگر آپ صبح کو بستر سے اٹھنے میں سستی محسوس کرتے ہیں تو ایک بار سوچیں کہ جس کام کے لیے مجھے تخلیق کیا گیا ہے میں وہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ کیا مجھے نرم اور گرم بستر میں آرام کرتے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ خود سے یہ سوال کریں کہ آپ کو آرام کرتے رہنا ہے یا محنت بھی کرنی ہے؟ اپنے دل میں زیادہ چیزوں کی تمنا رکھیں۔ اپنے ذہن کی کچھ یوں تربیت کریں کہ یہ ہر موقع پر آپ سے پوچھے کہ کیا آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا اس چیز کے بغیر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے؟ جب آپ ان سوالات کے جواب تلاش کریں گے تو یہ آپ کو غیر ضروری چیزوں کو زندگی سے باہر نکالنے میں خاصی مدد دے گی۔ عاجز رہیں ورنہ زمانہ آپ کو عاجز بنا دے گا۔ جو لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہیں ان کے ساتھ مغرور انداز میں پیش آنے کے بجائے دوستانہ رویہ رکھیں، کیونکہ ایک غرور انسان کا برتاؤ اس کے غلام بھی بمشکل ہی برداشت کر پاتے ہیں۔ توجہ ایک چیز پر رکھنا ایک عادت ہے، اور اگر آپ اپنی توجہ کو ایک چیز پر نہیں رکھ پائے تو اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ آپ کبھی اپنے کام کو مکمل نہیں کر سکتے۔ آپ کی ذات میں موجود قیمتی ترین صفات میں سے ایک توجہ ہے، اسے ضائع مت کیجیے۔ اگر آپ اپنی ذات میں بہتری چاہتے ہیں تو غیر ضروری معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ اپنے آپ کو زیادہ باعلم ثابت مت کریں، اور اگر کوئی شخص آپ کو ایسے معاملات میں گھسیٹنا چاہے تو بھی گریز کریں۔ میں خود پر ہمیشہ نظر دوڑاتا ہوں اور ہر گزرے دن کا ایک مفید انداز میں جائزہ لیتا ہوں۔ ہم میں سے کچھ لوگ اس لیے ناکارہ زندگی گزارتے ہیں کیونکہ وہ اپنی زندگی کے گزرے ہوئے دنوں پر نظر نہیں دوڑاتے، جائزہ نہیں لیتے۔ ہمیں اپنے ذہن کو آرام بھی دینا چاہیے۔ کچھ دیر آرام دینے کے بعد اس کی کارکردگی بہتر طور پر ابھر کر سامنے آئے گی۔ یہ ایسا ہے جیسے ہمیں زرخیز زمین پر زیادہ پیداوار کے اصول کے لیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے زمین بہت جلد اپنی زرخیزی کھو دیتی ہے۔ اپنے بارے میں زیادہ بات مت کریں۔ عام لوگوں کے سامنے اپنی کامیابیوں اور کمزوریوں کا زیادہ ذکر کرنے سے گریز کریں، کیونکہ ایسا کرنا آپ کے لیے چاہے جتنا بھی لطف اندوز ہو، لوگوں کے لیے آپ کے معاملات کو سننا اتنا ہی خوشگوار نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ آنے سے قبل ہی کسی اور کے ہاتھ چلی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اس چیز کا آپ کے پاس آنے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ مشکلات کو جلدی حل کریں۔ اگر مسئلے کو بڑھنے دیا جائے تو پھر آپ کے لیے اس کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہر جذبہ شروع میں کمزور ہوتا ہے اور طاقت کے ساتھ ساتھ جڑ پکڑنے لگتا ہے۔ جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں ان کے بارے میں سوچنے کے بجائے اپنے دماغ کو ان نعمتوں کے شمار میں مصروف کیجیے جو آپ کے پاس موجود ہے، اور سوچیں کہ اگر یہ بھی آپ کی دسترس میں نہ ہوتی تو آپ ان کے لیے کتنی زیادہ تمنا رکھتے۔ آپ کا دماغ سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اسے سمجھنے اور اس پر محنت کرنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ نیکی کی روشنی بہت دور تک دکھائی دیتی ہے۔ جو واقعہ کل ہوا یا 5 منٹ قبل ہوا، یہ دونوں ہی ماضی کا حصہ ہیں۔
ہم جب چاہیں ایک نیا آغاز لے سکتے ہیں، تو ہم آج ہی نئی شروعات کیوں نہ کریں؟ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کامیاب لوگوں کو دیکھیں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب کیوں ہیں، میں کیوں نہیں ہوں، اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو کامیاب لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں ہو سکتا۔ مستقبل کے بارے میں فکر کرنا، بے چینی میں مبتلا ہونا ہی ایک انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ انسان تو یہی چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمنا کی جائے وہ ہمیشہ اس کے پاس رہیں، لیکن ایسی سوچ کے ساتھ انسان کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ جب بھی آپ کسی ایسی چیز میں خود کو شامل کرنا چاہیں جو بظاہر بے زر ہو، تو ایک بار مناسب انداز میں غور ضرور کریں، کیونکہ وہی چیز آپ کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ نرم گفتار زبان ایک قیمتی اثاثہ ہے، میں اسے طاقت کا درجہ دیتا ہوں۔ اگر آپ ذہن میں غلط سوچ رکھیں گے تو آپ کو اپنی زندگی میں سب کچھ غلط دیکھنے کو ملے گا۔ دن میں صرف 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور اگر یہ ایک بار گزر جائیں تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ آج کے اس دن کو بھرپور انداز میں گزاریں گے؟ کیا آپ آج کے اس دن میں اپنی بھرپور محنت کرنا چاہیں گے؟ انسان کو 3 چیزوں میں سمجھدار اور تجربہ کار ہونا چاہیے۔ نمبر 1، کسی بھی شخص کو اپنی خواہشات کی بے جا پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، اپنے فرائض کی ادائیگی میں انسان کو کوتاہی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ نمبر 3، اپنی ذات کو دنیا کے فریب سے محفوظ رکھتے ہوئے درست اور عقل مندانہ فیصلے لینے چاہیے۔ حالات کی بنا پر آپ کو غصے میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ حالات کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں، انہیں آپ کے رد عمل سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ خود کو پریشان کرنے سے گریز کریں اور حالات سے نکلنے کا حل تلاش کریں۔ کسی مخصوص صورتحال میں کسی دشمن کا آپ کے لیے بچھایا گیا جال ہی یہ ہو کہ آپ کو تیش دلا کر آپ سے کوئی غلط کام سرزد کروایا جائے۔ ہمیں بہت سی ایسی چیزوں، عادتوں کو چھوڑ دینا چاہیے جنہیں اچھا سمجھتے ہیں، ہم ان کی عادی بن چکے ہوتے ہیں۔ بصورت دیگر ہم وہ سب کچھ کھو سکتے ہیں جس کا انسان کے پاس موجود ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر تجربہ آپ کے لیے غلط تھا تو ضروری نہیں کہ وہ اور لوگوں کے لیے بھی غلط ہو۔ اسی طرح اگر کوئی چیز آپ کے لیے فائدہ مند تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اور لوگوں کے لیے بھی فائدے کا سبب بنے۔ ایک دانا انسان مشکلات کا سامنا ضرور کرے گا، لیکن ہمیشہ ان مشکلات کو اپنے لیے چننا نہیں چاہے گا۔ وہ انسان مشکلات کا سامنا جنگ کے بجائے خندہ پیشانی سے کرنا پسند کرے گا۔